بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 14 40واں سبق آج آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، وقف کرنے کا طریقہ، ساکن حروف، قلقلہ، غنہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد آپ حضرات کے سامنے چند الفاظ پڑھنے ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کو سمجھانا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اگر آپ 24 گھنٹوں میں سے صرف 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سن لیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ قرآن صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زیر نون من، حمزہ زبر ہا من لام زیر لام لل، من لل۔ ایک دو ہم میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے، وجہ اس کی یہ ہے کہ نون ساکن ہے اور ساکن حرف ہونے کی علامت یہ والی ہے، اسے جزم بھی بولتے ہیں، اسے سکون بھی بولتے ہیں۔ جس لفظ کے اوپر آ جائے وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ تو اب نون سے پچھلے لفظ میم ہے، تو اس وجہ سے میم کے نیچے زیر ہے، میم کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے، جیسے کہ سابقہ ویڈیوز کے اندر۔ اور یہ اصول ہے کہ ہم یہ اصول بیان کر چکے ہیں کہ جب نون ساکن ہو یا نون مشدد ہو، شد والا نون یا ساکن جیسے یہاں پر ہے، تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، ناک میں آواز جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہونا یہ چاہیے میم زیر نون من، ناک میں آواز جائے، غنہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ نون سے آگے جو حرف ہے حمزہ، ظاہراً ہمیں یہ الف نظر آ رہا ہے لیکن ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، الف نہیں پڑھتے۔ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، تو یہ حرف آنے کی وجہ سے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، جس کا اصول جیسے کہ سابقہ ویڈیوز کے اندر بھی بتایا کہ حروف حلقی حمزہ ہا، عین حا، غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ لام اور را، یہ 2 حروف، یہ جب کسی لفظ کے جو ساکن حرف یا شد والا حرف ہے یا تنوین کے بعد اگر یہ حرف آ جائیں، یعنی جہاں پر غنہ ہونا چاہیے، تو اس کے بعد اگر یہ 6 حروف میں سے یا 2 حروف دوسرے، یہ 8 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، ناک میں آواز نہیں جاتی۔ اس وجہ سے یہاں پر ہم پڑھیں گے میم زیر نون من، آگے حمزہ ہم پڑھیں گے، اس کو حمزہ کو ہم آگے ہا کے ساتھ ملائیں گے، جیسے کہ بتایا ہے کہ ہا بھی ساکن ہے، جس طرح نون ساکن ہے۔ حمزہ زبر ہا من لام زیر لام لل، لام کو ہم دوسری لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں الف ہے وہ خالی ہے، وہ اس لام کے ساتھ نہیں مل سکتا، اس لام کی ہیلپ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس سے پچھلے لفظ کو لام کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے۔ ہمارا لفظ ہو جائے گا من لل، کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، کی تا، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، 3 حرکتیں ہوتی ہیں۔ جس لفظ کے بھی اوپر نیچے آ جائے اس لفظ کو لمبا کیا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم تا کو کھینچ کر اور لمبا کر کے پڑھیں گے۔ من الکتاب، با زیر بی، کتابی، من الکتاب۔ یہاں پر اب ہمارا لفظ جو پورا ہوگی، یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے۔ ہم نے یہ کتابی تو بنا وقف کے پڑھا ہے، جب ہم وقف کریں گے تو اس کو اصول یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس لفظ پر ہم وقف کر رہے ہیں اس لفظ کا آخری حرف جو ہے، یعنی کتاب پر کتابی پر ہم نے وقف کرنا ہے، اس کا آخری حرف با ہے، اس با کو ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ ساکن سے مراد یہ ہے کہ جس طرح یہ لام ساکن ہے، یہ ہا ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے، اسی طرح ہم اس کو بھی ساکن کر دیں گے۔ جیسے ہم اس کو ساکن کریں گے اس کی زیر ختم ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جو ساکن حروف ہوتے ہیں جیسے یہ لام ہے، ہا ہے، یا قرآن کے اندر جہاں بھی آپ دیکھیں گے، جہاں جہاں آپ کو ساکن حروف نظر آئیں گے اس کے اوپر نیچے پھر حرکت نظر نہیں آئے گی آپ کو، تو اس وجہ سے جیسے ہم اس کو ساکن کریں گے، اور اصول بھی یہی ہے کہ آخری حرف کو ساکن کریں، جیسے ہم اس کو ساکن کریں گے اس کی زیر ختم ہو جائے گی۔ تو ہمارا لفظ ہوگا وقف کی شکل کے اندر من اہل الکتاب، من اہل الکتاب۔ اب جیسے ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ با ہے آخر میں، تو ساکن ہونے کے ساتھ ہی اس پر قلقلہ کیا جائے گا۔
کلکلہ 5 حروف پر ہے، قاف، طا، جیم، دال اور با۔ یہ 5 حروف جن کا مجموعہ قطب جد دن بنتا ہے، جب یہ 5 حروف ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کو تھوڑا سا حرکت دینا، آواز کو یکدم روک نہ دینا بلکہ اس کے اندر کچھ حرکت پیدا کرنا، جیسے کتاب، کتاب سے کتاب، ب، یہ والی جو آواز ہے یہ قلقلے کی ہے، تو یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ اب ہمارا پورا لفظ بنے گا صحیح تجوید اور تجویدی اصول کے مطابق، من اہل الکتاب۔ امید کرتا ہوں کہ اس لفظ کو آپ بخوبی اور خصوصاً جو اصول و ضوابط بتائے گئے ان کو خصوصاً آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔